أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان اللہ صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے کوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے کوٹے سکے وہاں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے
ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دیتا سے تیرا حضور جانتے ہیں، حضور دیتا سے تیرا حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے غرش معلا، کہاں ہے غرش معلا، حضور جانتے ہیں۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر۔ انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر۔ تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر یہ ہوگا کہ حضور جانتے ہیں، اگر یہ
ہوگا کیدا حضور جانتے ہیں خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے کہیں گے خلد میں سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی عزیزم حسنین خالد صاحب ناصری پیش کر رہے تھے اور دونوں کلام انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھے ہیں اور میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے سامنے پنجابی کا کلام پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ایک ربائی آپ سماعت فرمائیں اور اس سے قبل ایک رسولی مائیہ پیش کرتا ہوں کعبے والمومیا سبحان اللہ کعبے والمومیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو آیا کعبے والمومیا کعبے والمومیا کعبے والمومیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا سارے آنکھوں سبحان اللہ ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا کوئی گٹک کھجور دیے کوئی گٹک کھجور دیے لوکی چڑھدا چن ویکھن سانو تانگ حضور دیے
रिसालत ਲੋਕੀ ਚੜਦਾ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਸਾਨੂੰ ਆਂਗ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਏ ਅਰਬੀ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ सुभान अल्लाह अरबी सुल्तान आया अरबी सुल्तान आया उच्चिया नीवियां दे सारे फर्क मिटाना आया उच्चिया नीवियां दे सारे फर्क मिटाना आया। और एक माया मैनू बड़ा पसंद है शायर ने लिखा कि जिवें चन्न विच तारियां दे सुभान अल्लाह जिवें चन्न विच तारियां दे इवें चन्न आमिना दा विच नबियां सारियां दे इवें चन्न आमिना दा विच नबियां सारियां दे। पंजाबी का कलाम है, 2-3 शेर पेश करता हूँ और अगर हो सके तो आप भी इसमें गुनगुनाने की कोशिश करें। ऐवें रले देने लोकी तेरे नाल सोहणिया ऐवें रले देने लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया ऐवें रले देने लोकी तेरे नाल सोहणिया राजा साहब ऐवें रले देने लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया ऐवें रले देने लोकी तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुट्ठी विच रोड़ जेड़े कलमा पढ़ लेंदे ने तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुट्ठी विच रोड़ जेड़े कलमा पढ़ लेंदे ने तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया तेरे गिण गिण दसां की कमाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया ऐवें रल देने लोकी तेरे नाल सोहणिया ऐवें रल देने लोकी। और अगला शेर भी बड़ा खूब है। भला होवी आका तेरी रहमतां दी अख दा भला होवी आका तेरी रहमतां दी अख दा इंज ते गरीबां दा ख्याल कोई नहीं रखदा इंज ते गरीबां दा ख्याल कोई नहीं रखदा जीवे रखे गुलामा जीवे रखे तू गुलामा दा ख्याल सोहणिया जीवे रखे तू गुलामा दा ख्याल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल बेमिसाल सोहणिया ऐवें रले देने लोकी। और अगला शेर भी शायर ने बहुत खूब लिखा है। तुसी आका मेरे हो ते मेरी कायनात झोली विच आका तेरे दर दी खराते तुसी आका मेरे हो ते
میری کائنات چولی وچ آقا تیرے در دی خراتے ہن سمجھے نہ مینوں کوئی کنگال سونیا ہن سمجھے نہ مینوں کوئی کنگال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا مل کر کہہ دو ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا ایویں رل دینے لوکی اگلا ایک چھوٹا کلام تھوڑی نظر کر رہے ہو کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں تو تک سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی اپنی امت دے ول رہندی اپنی امت دے ول رہندی رحمت والی اکھ سونے دی رحمت والی اکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی اور آج ماشاءاللہ میرے بھائی حامد صاحب نے یہاں پر ساتھیوں کو بلا کر ایک خوبصورت طعام کا کھانے کا اہتمام و انتظام کیا ہے کہ جس کا مزہ انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے ہم پورا سال اس کا جو محسوس کرتے رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اور یہ جتنی بھی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں یہ کھانا اور دانا یہ سب کچھ حضور کا دیا ہوا ہے واللہ یعطی وانا قاسم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں جی تو میرے آقا نے اگر وہ چاہتے تو دنیا کی ہر نعمت آپ کو جو ہے وہ مل سکتی تھی لیکن حضور نے سادگی کو غریبی کو پسند فرمایا جی تو شاعر کہتے ہیں کہ انچھن آٹا روٹی موٹی انچھن آٹا روٹی موٹی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کدی خوراک تے چکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی کنو کنی سونی اور اگلا شعر بھی ایمان کو تازہ کرتا ہے اور الحمدللہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی محبت اور عشق کو پیدا فرمایا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اگر حضور کا عشق نہیں ہے تو ہمارا جو ہے وہ کوئی نمازیں کوئی حج جو بالکل یہ فضول سمجھے جی اور اگر ہے تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی نشانی ہے شاعر کہتا ہے کہ اپنے ورگا جیڑا سمجھے اپنے ورگا جیڑا سمجھے خبر نہیں انو ککھ سونے دی خبر نہیں انو ککھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں تو دکھ سونے دی دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ چانن ہو جاوے گا صورت
سامنے رکھ سونے دی صورت سامنے رکھ سونے دی کنی سونی اک سونے دی کنی سونی. اب 2-3 شعر پٹواری میں پیش کر کے ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ پٹواری بھی ہم سننا چاہتے ہیں تو پیر برق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 2-3 رباعیات اس حوالے سے ان کے بیٹے ان کے لخت جگر یہاں ہالینڈ میں پیر سید ظاہر شاہ صاحب کمال نوشاہی وہ کافی عرصہ یہاں پر رہے. غالباً آج کل وہ پاکستان میں ہیں. تو یہاں پر وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں, بہت بہترین شاعر ہیں اور بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اپنے والد صاحب کی طرح. پھر برق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کی بارگاہ میں ابھی حاضری نہیں ہوئی تھی, یعنی مدینہ شریف نہیں گئے تھے, تو ایک ربائی لکھتے ہیں اور باد صبا کو, یہ جو ہوا ہے نا, جو صبح کی ہوا ہوتی ہے اس کو باد صبا کہتے ہیں جی, اور جو شام کی ہوتی ہے اس کو باد مسا کہتے ہیں. تو باد صبا کو پیر صاحب یہ حکم دے رہے ہیں, اے باد صبا سرکار اگے مکری پیش میرے خستہ حالیاں نو آکی سونیا کرم دی نظر کر کے اے سدو اپنے کول سوالیاں نو اے کدو حاضر میں ہو کے دربار اندر چمسا روزے شریف دیا جالیاں نو. سبحان اللہ. اے برق رہ گئی میں مسکین روندی شرف وصل ملیا وہ کرما والیاں نو. جب آپ کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی, مدینہ شریف پہنچے, تو آپ چونکہ ایسے لکھاڑی تھے, لکھنے والے تھے کہ جب کبھی بیٹھتے تو قلم ہی بس ایسے چلتا رہتا. ہم تو کبھی کوئی شعر بنانا ہو, لکھنا ہو تو کئی گھنٹے جو ہے نا, ایک ایک کڑی جو ہے نا سوچنے میں لگ جاتی ہے. لیکن پیر صاحب کی کمال یہ تھا کہ الحمدللہ جب قلم اٹھاتے تو سرکار کی شان میں ایسے جس طریقے سے اوپر سے وارد ہو رہا ہے کلام آپ لکھ رہے ہیں. پیر صاحب لکھتے ہیں, اے کملی والیا تیری درگاہ اندر اے جدوں دکھا ستایا تے آ گیا میں, چلی گئی ناتاب وچھوڑیاں دی اے فرقت وچ گھبرایا تے آ گیا میں. اے غوث پاک نے سن کے فریاد میری اے جدوں کرم فرمایا تے آ گیا میں. برق آپ میں آواں مجال کیے آقا تساں بھلایا تے آ گیا میں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ادھر سے بلارا نہ ہو بندے کی حاضری وہاں پر نہیں ہو سکتی. برادران اسلام, ایک ربائی اور پیش کرتا ہوں کہ مدینہ شریف کی اس آقا کی شان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ پر اپنے, بلکہ سارا قرآن حضور کی شان میں ہے. ایک مقام پر اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ تیسرے سپارے کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ہے. تو پیر صاحب اس کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں, آدم, نوح, شیس ادریس موسیٰ, داؤد کتھے, سلیمان کتھے, او خلیل کتھے, اسحاق کتھے, یعقوب تے ماہ کنان کتھے. اے کلیم یعنی موسیٰ علیہ السلام, تو انصاف کر دے, تیرا تور کتھے, لا مکان کتھے. برق سب
برحق نہ شک کوئی پر مصطفیٰ جئی کسے دی شان کتے اللہ اکبر. محترم جناب حاجی منیر صاحب نے مجھے ایک شعر پیر صاحب کا یاد کروایا ہے، اور اگر یقین کریں کہ پیر صاحب کا اتنا کلام ہے کہ اگر پوری رات بھی پڑھتے رہیں تو یہ کلام ختم نہیں ہوتا. اتنے اشعار آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں. ایک مقام پر پیر صاحب لکھتے ہیں، اور یہ ایک ہمارا ایک اور انداز ہے جس کو ہم ہیر وارث کا انداز کہتے ہیں کہ میں کی جاننا کسے دی چاننی نو احمد مصطفیٰ میرے ایمان دا چل میرے دلے دا چل تے دماغ دا چل فہم و عقل دا چل میری جان دا چل. سارے آپ کو سبحان اللہ. عرش و کرسی دا چل لوح قلم دا چل میرا آقا ہے لا مکان دا چل برق ویخ کے رخے پر نور جس دا ٹوٹے ہو گیا ایسا آسمان دا چل برق ویخ کے رخے پر نور جس دا ٹوٹے ہو گیا ایسا آسمان دا چل. ہمارے گجرات کے پاس ایک علاقہ ہے سرائے عالمگیر یا لالہ موسیٰ. تو تو لالے موسیٰ کے ایک غالباً عالم لوہار صاحب جو ہے نا وہ لالے موسیٰ کے ہوئے جی. تو ان کا ایک انداز ہوتا تھا پڑھنے کا. تو مجھے کبھی کبھی ساتھی ایسے بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جناب اب شوکت علی کی طرز لگاؤ, اب عنایت حسین پٹی کی لگاؤ, اب عالم لوہار کی انداز میں پڑھو تو فلاں فلاں کی. تو کبھی کبھی جب ذوق ہوتا ہے تو ان ساتھیوں کی جو ہے نا ان کے انداز میں کبھی کبھی کوئی شعر پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. ایک شعر پہ چلو عالم لوہار صاحب کی انداز میں آپ سننے کو نہ اسپیکر اس حوالے سے اتنا بیسٹ ہے تو نہ میری آواز جو ہے نا اس حوالے سے اچھی جا رہی ہے. میک جی میک جواب دے گی آپ کا, کوشش کریں مطلب میک ساتھ دے جاوے. چرکے بولے گرائیاں نا بیٹری ختم. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر پیش کرتا ہوں, آپ لکھ دیں. او کچا رنگ للاری والا, کچا رنگ للاری والا, چڑھدا لیندا رہندا, چڑھدا لیندا رہندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیندا, عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدی نہیں لیندا. او رات پوے تو اے راجہ صاحب بیٹھے نا جناب, اور تسی بڑے عاشق بندے بیٹھے ہو. آج پوری رات میں اگر محفل جاری ہے تسی نہیں آخنا جناب کے پاس کرو یا سی تھک گئے ہیں, یہ مزہ آ رہا ہے جی. اس واسطے کہ رات پوے تا بے دردانو نیند پیاری آوے, پر درد مندانو یاد سجن دی ستیا یار جگاوے, درد مندانو یاد سجن دی ستیا یار جگاوے. سفنے دے وچ ماہی ملیا مینوں, سفنے دے وچ جب حضور کی زیارت ہوئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو یا کسی عاشق کو بھی,
تو وہ عاشق وہ یہی پھر کہتے ہیں نا کہ یہ وقت جو ہے پھر چلا نہ جائے. ہاں جی. سپنے دے وچ اے ماہی ملیا سپنے دے وچ ماہی ملیا میں گل وچ پا لیا او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لوکاں مینوں آن ڈرایا لوکاں مینوں آن ڈرایا. ملدے لوکی آج کل بندے سادہ لوگ مسلمانوں نوں لوکی ایہو جی ملدے او ہو خبر وچ بڑی جڑا اندھیرا ہو سی بڑے سب ٹھوئے تے جناب تے او بڑے عجیب قسم دے عذاب ہو سن. وہ بندہ اسے سنی نو آکھیا نا کسی اس طریقے نے اسے آکھیا جناب جی قبراں چ ہو سن ساڈے تے انشاءاللہ ساڈا یقین ہے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا اور رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے اس نے آنا ہے جدے مونڈے کملی کالی. میں سنیا اوتھے اس نے آنا ہے جدے مونڈے کملی وہ کالی. ایسا نبی او جناں دا والی سو امت کیوں جرسی عیب گناہ خطایا بابت کیوں دوزخ وال ٹرسی. تو میں اب بات چھڑی ہے تو ایک ایک شعر میں پیش کر دیتا ہوں. ہمارے پاکستان کے مشہور گلوکار نیسن پٹی صاحب گزرے ہیں. پتہ نہیں کس علاقے کے تھے مجھے پتہ نہیں. نیسن پٹی گجرات میں. اچھا گجرات کے. وہ اس انداز میں پڑھتے تھے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشیقہ پاوے او مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اور شوکت علی صاحب آج ان کو بھی آپ نے بھرپور سنا ہے تو ایک شعر یہاں پر اس موقع پر پیش کر دیتا ہوں. عموماً وہ شعر ایک پڑھتے ہیں تو غالباً یہ میاں صاحب کا شعر نہیں ہے لیکن انہوں نے پڑھا ہے. جب سیف الملوک میں شعر پڑھنے کا موقع ہے تو انہوں نے پہلا یہ شعر پڑھ دیا. ٹا دے مندر ٹا دے مسجد ٹا دے جو کچھ ٹیندا پر کسے دا دل نہ ٹاویں اور رب دلاں وچ رہندا پر کسے دا دل نہ ٹاویں اور رب دلاں وچ رہندا. ہمارے شہر لاہور کے مولانا قاری غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ استاذ القراء ہوئے ہیں. انہوں نے بھی میاں صاحب کا کلام بڑی ذوق سے پڑھا ہے تو ان کا یہ ایک میٹھا سا انداز تھا. دنیا تے جس دکھ نہ پایا وہ کیوں آیا کیویں آیا پوچھ بلال اویس دے کولوں او کیویں یا
بنایا پوچھ بلال اویس دے کولوں او کیویں یار منایا اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعت گو شاعر ہوئے ہیں آزم چشتی میں لاہور نہیں وہی گل کرن لگا سا لاہور تو پہنچ گئے ہو آزم چشتی صاحب نہ کلام دو چشتی صاحب بھی ماشاءاللہ کیا آواز اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی نعت لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے اور ان کا ایک اپنا میٹھا سا انداز تھا وہ ایک دوڑا ایک لکھتے ہیں جان نہ جان میرے محبوبہ جان نہ جان میرے محبوبہ میں تے لگیاں توڑن بیساں رات تیرے وچ رل کے مرساں تے پچھا نہ قدم ہٹے ساں در تیرے دے میں ٹکڑے منگسا تیرے کتیاں دے پیر چومے سا آزم جان امانت تیری جد منگ سے پیش کرے سا آزم جان امانت تیری جد منگ سے پیش کرے سا ہمارے طارق مجاہد صاحب کی بھی میں ابھی یاد تھوڑی سی تازہ کروا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر رحمت کا نزول فرمائے ہمیں ہمیشہ وہ ہمیں جب کسی محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اگر کوئی ساتھی بیٹھے ہوتے تو یا ان میں کوئی بزرگ ہوتے تو کہتے جناب اب دونوں کا مقابلہ ہوگا ایک شعر آپ نے پڑھنا ایک شعر آپ صاحب نے پڑھنا ایک شعر اس طریقے سے تو ایک مرتبہ یہ بات آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں کہ مجاہد صاحب نے پہلا شعر پڑھا میں نے ادب کے طور پر میں نے کہا مجاہد صاحب آپ پڑھے ہیں پہلے پڑھے ہیں انہوں نے شعر پڑھا یہ ان کا انداز ہوتا تھا جنہ دلاں وچ عشق سمانا جنہ دلاں وچ جنہ دلاں وچ عشق سمانا اے رونا کم انہاں چھڑے روندے او ملدے روندے تے روندے ٹر دے رہا اس نے جواب پھر میرے ذہن فوراً شعر آ گیا میں کہہ دی میاں صاحب ایک جگہ لکھ دیں کہ نارو اڑیے نارو اڑیے اے کرما سڑیے کر کچھ صبر سدے بے پرواہ نل یاری لا کے او پیندے نے دکھ سڑے بے پرواہ نل یاری لا کے پیندے نے دکھ سڑے اور ختم کرنے پروگرام اور آخری شعر اس پہ کہ لے ہن یار لے
ہن یار حوالے رب دے تے لگیاں پین جدائیاں رب ملایا تے پھر ملا گے ہن وقت مہارا چاہیے سبحان اللہ بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اب ہم الحمدللہ رب العالمین سارے دوست واہ واہ سے دعا کر چھوڑو جڑے سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین پروردگار عالم یہاں میرے بھائیوں نے مل کر اور خاص کر بھائی احمد صاحب نے اس محفل کا اہتمام و انصرام کیا ہے یا اللہ ان کا مل بیٹھنا ہمارے ساتھ اور اس دعوت کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے تیرے محبوب بندو کا کلام پڑھا ہے اس کلام کے صدقہ سے یا اللہ ہماری دلوں کو روشن فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما یا اللہ میرے جتنے بھی بھائی دوست اس محفل میں تشریف فرما ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت عطا فرما اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اچھا روزگار نصیب فرما اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو صالح اولاد عطا کر جن کو تو نے اولاد بخشی یا اللہ ان کی اولادوں کو اشتہار غیر کے اندر نیک فرما محترم جناب بھائی احمد صاحب اور ان کے والد صاحب کو عمر خضر نصیب فرما مولا کریم جس محبت اور پیار سے اتنی خوبصورت شکل انہوں نے آپ کو مولا کریم تو نے عطا کی اسی طریقے سے سیرت بھی ان کو مزید اچھی فرما الہ العالمین سب میرے بھائیوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما راجہ صاحب اور ان کے والدین کی مولا کریم ان کے والدین کی راجہ صاحب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما بھائی راجہ منیر صاحب کے جتنے بھی خاندان کے ننیال ددیال سسرال کی طرف سے جتنے احباب فوت ہوئے یا اللہ سب کی کاروں کو روشن و منور فرما یا اللہ پروردگار عالم ہمیں اس دنیا میں شان سے رکھ اور خاتمہ ایمان سے فرما الہ العالمین اپنے محبوب کی سچی محبت میں ہمیں زندہ رکھ اور حضور کی محبت میں ہمارا خاتمہ فرما میرے بھائی صاحب کے کاروبار میں دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرما دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما مولا کریم ملک عزیز پاکستان کی خیر فرما پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنا امن و سکون کی زندگی نصیب فرما مولا کریم خطہ کشمیر کو آزادی کی دور سے مالا مال فرما الہ العالمین بوزنیا چیچنیا عراق افغانستان سیریا یمن برما کی مظلوم مسلمانوں پر کرم اور فضل فرما الہ العالمین جہاں جہاں پر بھی مسلمان بستے ہیں سب کو مولا کریم خوشیاں نصیب فرما اور جس محبت اور پیار سے اتنی دیر تک میرے بھائی بیٹھے رہے الہ العالمین ان کا بیٹھنا سرکار کی نعتیں سننا محبت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو رحم کر مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں اس کے صدقے میں جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک